بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے مضمون پر 3 لیکچر ہو چکے ہوئے ہیں جو بڑے باضابطہ اور مدلل تھے۔ آج یہ اسی پر چوتھا مضمون آ رہا ہے، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ نے اپنی پہچان کرائی کہ میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا۔ تو دوست کسی کی شخصیت کا پہچان ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں۔ ایک پروورب ہے انگریزی میں بھی، اے مین کین بی نون بائی دی کمپنی ہی کیپس۔ آدمی کو اس سوسائٹی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے جس سوسائٹی میں بیٹھتا اٹھتا ہے۔ اس کی سنگت اس کی پہچان کا معیار ہوتی ہے، یعنی جس کا رسول، جس کا یار ایسا ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے زمین پر بیٹھ کے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور سورج ڈوبا ہوا ہو اشارہ کرے تو واپس آ جائے۔ جس کے دوست کی یہ شان ہے وہ خود کس شان کا ہوگا۔ تو دوست کو، کسی سنگی ساتھی کو پہچان کا معیار قرار دینا یہ قرآن کی بولی ہے۔ یعنی آپ اگر سرکار دو عالم السلام کی ذات پاک میں کوئی عیب بتائیں یا سمجھیں تو آپ نے خدا کو پہچانا بھی نہیں، مانا بھی نہیں۔ حضور کے اوصاف کمالات اور حضور کے معجزات، حضور کی خوبیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نشانی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب اس کے بندے کے جیسا، بنائے ہوئے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر اس جیسا کون ہے؟ جس میں یار کے مطابق رب نے اپنا تعارف کرایا، میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا۔ اسی طرح سرکار کی پہچان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کی سنگت کے لوگ یہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفل ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اللہ 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 لا تتخذوا اصحابی غرضا، او میرے سننے والوں، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، خدا سے ڈرو۔ اللہ اللہ دونوں پر نسبی اعراب ہے، اتقو اس کا معذوف ہے فعل۔ اللہ 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 سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یاد رکھو جو میرے سے صحابہ کرام ہیں، لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا۔ یعنی یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان نہیں ہے، یہ وہ شان ہے جو سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں ہر صحابی کو کلمہ پڑھنے اور مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک تو صحابہ کی سردار ہے، یہ عام سردار صحابی کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تم تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ یہ سن رہے ہیں، ان کو اس بات کا پاس کرنا چاہیے کہ جو سرکار دو عالم السلام کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، وطن دیش چھوڑے، خیش و اقربا چھوڑے، جان مال جو ان کے پاس تھا وہ خرچ کیا۔ ایک مدت تک ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی۔ مسلم شریف کتاب الطہارت کے اندر حدیث آتی ہیں، صحابہ ایک دوسرے کہتے ہیں اسے تیرے پاس 2 چادریں ہوتی تھی؟ مطلب ایک ہی چادر آدھی کمر سے بندھی ہوئی ہے، آدھی اوپر کی ہوئی ہے۔ ان حالات سے گزر کے انہوں نے سرکار کا ساتھ دیا، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھا کے بھی راضی رہے، لیکن سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سرکار کے ایسے غم گسار، وفادار اور جان نثار ساتھیوں کے بارے میں ہلکی رائے رکھنا یہ تو سرکار کی روحانی عزیت کا ذریعہ ہے۔ حضرت
من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ میری وجہ سے پیار کرتا ہے، میرے ساتھ اس کو پیار ہے تو ان سے پیار کرتا ہے، اور جو برا سمجھتا ہے اصل میں وہ برا مجھے سمجھتا ہے، اس لیے میری سنگت بھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ تو جس طرح سرکار دو عالم صاحب کو صف انبیاء میں سب سے ممتاز سمجھنا اور سب سے نرالا عقیدہ رکھنا، اس لیے سرکار کی سنگت کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ سرکار کے امتیوں جیسی پہلی امتوں میں کوئی شخص نہیں گزرا، اس امت میں ایک ایسا بھی مرد خدا گزرا ہے جس نے پہلی امتوں کے ولیوں کو ولی بنایا، جس کا نام علی ہے۔ ایسی کسی دوسرے نبی کے امتی کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس نے دوسری امتوں کو ولی بنایا ہو، یہ سرکار کا فیضان ہے، درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا۔ تو ایسی شان جس طرح سرکار بعد میں آئے ہیں لیکن نبیوں پر نبوت پہلے تقسیم فرمائی ہے، کوئی نبی نہیں بنا جس کو سرکار نے نبوت کا فیضان نہیں فرمایا۔ فیضان نبوت بن جانب والی تعالیٰ ہے، لیکن اس کو عطا کرنے کا حق سرکار کو دیا ہے۔ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دیتا تو اللہ ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب سے گفتگو ہوئی، وہ کہتے ہیں یہ حدیث کتاب العلم میں آتی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ علم اللہ دیتا ہے، سرکار بانٹتے۔ میں نے کہا اس جگہ بتاؤ واللہ یؤتی فعل متعدی ہے کہ نہیں، یعنی فعل سے جدا ہو کر مفعول سے تعلق پکڑتا ہے کہ نہیں، ٹرانزٹیو ورب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یہ ٹرانزٹیو ورب ہے۔ مجھے یہ بتا کہ فعل متعدی کا جب مفعول ذکر نہ کیا جائے اس میں اطلاق ہوتا ہے، عموم ہوتا ہے۔ آپ یہ ٹرمز ہیں اہل علم کے، یاد رکھیں، بر وقت سے ضرور ان کو استعمال کریں۔ تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ خدا نے یہ نہیں بتایا کیا دیتا ہوں، کہا یہ ہوتی چیز نہیں ذکر کی کیا، اس کا مطلب یہ ہے رب سب کچھ دیتا ہے، سرکار سب کچھ بانٹتے ہیں۔ اللہ دے خزانے او جمیں چان لٹاون، جنوں چان جنا چان جے جے چان لٹاون، یہ سرکار کی شان ہے۔ اور جو اگلی کلاسیں ہیں اس حدیث کے متعلق ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ غرابت حدیث پر چند جملے سن لو۔ حدیث کا لفظ، حدیث کے اندر کثرت سے یہ بات ترمذی میں آئے گی، حدیث غریب ہے۔ غربت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی پکے اور سکہ راوی سے کوئی روایت کرنے میں اکیلا ہو، جیسا حضرت امام زہری ہے، بڑے پکے راوی ہے، امام حنیفہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں، یا حضرت قتادہ فقہائے شام میں سے ہیں۔ اگر ایسے سکہ راوی سے روایت کرنے میں اکیلا ہو، دوسرا اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، اس کو بھی کہیں گے یہ حدیث غریب ہے۔ لیکن یہ حدیث کی غرض و وجہ روایت کے ہے، اور ایک الفاظ اس کے ادق ہوں، مشکل ہوں، تلفظ مشکل ہو، سمجھنا مشکل ہو، ریئر ورڈ جن کو کہتے ہیں، عام استعمال کے الفاظ نہ ہوں، اس کو بھی حدیث غریب کہتے ہیں۔ یہ غربت باعتبار معنی کیا ہے، وہ پہلی غربت باعتبار راویوں کی تعداد کیا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی روایت کا آپ کو پتہ ہو، یہ دونوں قسم کی روایتیں صحیح ہو سکتی ہیں اگر اور کوئی ان میں کوئی خرابی نہ ہو، جس نے روایت کیا اس میں کوئی خرابی نہ نکلے، یا جس سے آگے چل کر کے آئیے کوئی مجہول الحال بھی نہ ہو، کسی جگہ ٹوٹتی بھی نہ ہو، تو حدیث کی غرابت جو حیثیت ہے حدیث کو معنی نہیں ہے۔ اگر الفاظ اس کے ادق اور مشہور مغلق ہیں، بڑے موٹے موٹے الفاظ ہیں، یہ سمجھ نہیں آتے، اگر وہ اچھی طرح سمجھ لیے گئے ہیں تو الفاظ کی دقاقت یا شدت یا غلظت وہ ایسی چیز نہیں جو صحت حدیث کو مانے ہو، وہ دونوں طرح کی حدیث غریب معتبر ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو عبداللہ بن مغفل نے روایت کی ہے، یہ حدیث یہ غریب ہے مگر مستند ہے، اس لیے تمام اہل سنت والجماعت اپنے خطبوں میں اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں۔ تو حضور
نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی کتنی ہی کلاسز ہیں، ان سب کے اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں، کوئی صحت کے اعتبار سے، کوئی عوض کے اعتبار سے، کوئی صداقت کے اعتبار سے، کوئی عقیدے کے اعتبار، کئی کلاسیں بنتی ہیں۔ بہرحال ان میں صحیح ہونے کا کوئی امر مانع نہیں ہے۔ تو سرکار نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں کہا ہے، یاتی علی الناس سے زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ فیغزو فیامن، وہ جماعتیں فوجیں بن کے، ٹولیاں بن کے لڑائی کریں گے، یقتلو فیامن، تو ان میں کہا جائے گا حل فیکم صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے سرکار کی مجلس کی ہو؟ بولے گا جی ہے۔ اس کے بعد وہ لڑائی کریں گے، ان کی برکت سے کامیابی ہوگی۔ معلوم ہوا بزرگوں کی سنگت ملے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ سرکار کی زبان گواہ ہے، میرے صحابی کا وجود فوجی فتوحات کا ذریعہ ہے، یعنی خشت و خدنگ سے، عبید و خدم سے، لاؤ لشکر سے، تیغ تلوار سے، تیر سے وہ کام نہیں نکل سکے گا جو میرے صحابہ کی برکت سے نکلے گا۔ پھر اس کے بعد فیغزو فیامن، لڑیں گے، اس وقت کہا جائے گا حل فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص تم میں ہے جس نے سرکار کی صحبت پائی ہو، اس کو دیکھا ہو، یعنی تابعی، تم میں کوئی تابعی ہے یعنی صحابی کی زیارت کرنے والا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہے، پھر وہ لڑیں گے، کامیاب ہوں گے۔ معلوم ہوا یہ سلسلہ وار میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، در سے سگ، ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے۔ سرکار دو عالم صاحب کی بارگاہ میں جو کھڑا رہا ہے، دیکھتا رہا، کیا کرایا کچھ نہیں، ایمان لایا ہے، صحابہ کی محفل کی ہے، اس کی برکت سے بھی فتوحات ہوگی۔ پھر سرکار نے فرمایا لا یمسن النار من صاحبنی، جس نے میری صحبت پائی ہے اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ ہر صحابی کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، یہ اہل سنت کا پختہ عقیدہ ہے۔ اور فرمایا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے تابعی کو دیکھا ہے، بشرطے کہ کوئی اور ایسے اعمال یا عقائد نہ پیدا کر لیے ہوں۔ یہ ہمارے کتب عقائد نے لکھا ہے کہ تابعین میں کئی طرح کے عقیدے ہو گئے، تو ان میں جو صحیح العقیدہ ہیں ان میں وہ صحابہ کی صحبت کی برکت قائم رہے گی۔ عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر جو نسبت کی برکتیں ہوتی ہیں وہ کٹ جاتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری سنت کا بھی دھیان رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا بھی، ان کے سنت اور طریقہ کار کا بھی کی پابندی کرنا۔ یہ حدیث خبر واحد ہے، کیونکہ یہ اس درجے کو نہیں پہنچتی کہ خبر مشہور ہو۔ یعنی صحابہ کے زمانے میں جو کثیر تعداد کو روایت پہنچ جائے، جس کے مطلب عقل انسانی کہے کہ اتنے بزرگ لوگ جھوٹ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اکا دکا بات ہو تو اور بات ہے، ادھر جماعت اکٹھی ہو گئی ہے، یہ سچ ہے، اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ خبر متواتر قرآن کی نص کی طرح قطعی ہے، اس سے دوسرے درجے کا فرق حدیث مشہور۔ صحابہ کے زمانے میں تو مشہور نہیں ہوئی، لیکن تابعین کے زمانے میں وہ اس تعداد کو اسے راوی پہنچ جاتے ہیں جتنا صحابہ کے زمانے میں راوی پہنچتے تو اس کو حدیث متواتر کہا جاتا۔ لیکن یہ حدیث جو ہے حدیث مشہور، اس کا منکر مبتدع یا کافر نہیں ہے، لیکن حدیث متواتر کا منکر کافر ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے تربیت یافتہ جن کو
خلافت ملنے والی ہے، وہ ایک ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ نہیں بات کہی، بلکہ جو آدمی بھی خلیفہ ہوگا یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے اس کی خلافت صحیح ہوگی، اس کی سنت بھی واجب ہوگی تمہارے لیے، یعنی پابندی کرنی اس کی ضروری ہوگی، واجب اصطلاحی نہیں ہوگی لیکن ضروری ہوگی۔ جیسا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کہ صدی مکمل ہونے والی ہے ان کو خلافت دی گئی، اس پر وہ ثابت قدم رہے، ان کو خلیفہ برحق مانا جاتا ہے اور وہ سچے خلیفہ ہیں۔ اور اس نے اعتقاد دیکھیے کہ سب نے لکھا ہے، خاص کر استاد ابو زرع مصری نے جو امام ابو حنیفہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک تو آل بیت رسول میں سے جتنے ہاشمی ہیں، جتنے مطلبی ہیں، جس میں حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، سید علی رضا، اور دوسری لائن پر سید عبداللہ میز اور موسیٰ الجون، اور اسی طریقے سے باقی صاحبزادگان، ان میں سے کوئی بھی آدمی حضرت حیدر کرار کو افضل، ہر ایک افضل سمجھتا تھا، ان سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ اور یہ بات کہ یہ حق پر تھے کہ نہیں، امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرندی اپنی کتاب مکتوبات شریف جلد مکتوب نمبر 123 اس کے اندر لکھتے یہ 12 امام میں حضرت علی مرتضیٰ کے، حضرت علی مرتضیٰ بطن مادری میں تشریف لانے سے پہلے ولایت تقسیم کیا کرتے تھے، پھر یہ ان کے اولاد کے جو ائمہ اہل بیت ہے یہ بھی اسی طرح ولایت تقسیم کرتے، تو جو بدعقیدہ ہو وہ ولایت تقسیم کرتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم نے کسی شخص کو جو اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہے ولی نہیں پایا، نہ ولی سنا ہے، نہ کتابوں میں کہیں لکھا ہوا ہے۔ جو اہل بیت کا منکر ہے اس کو ولایت ملتی نہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت فرض عین ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی کے اندر بھی لکھی ہے کہ کوئی عبادت جو بغیر محبت اہل بیت کے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں منظور ہی نہیں ہوتی۔ یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل نے جو فضائل امیر المومنین لکھے اس کے اندر بھی بتایا، اور جو فضائل صحابہ لکھی ہے اس کے اندر بھی بتایا کہ اہل بیت کی محبت فرض عین ہے۔ اگر ان کا عقیدہ غلط ہوتا تو ولایت وہ تقسیم نہ کرتے۔ اور اس کے بعد حضرت علامہ زابی نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے کرامات غوث پاک تک اس طرح ہیں جس طرح بارش ہوتی ہے، اور جن کو اہل حق مانا گیا ہے۔ استاد زابی جو ہے سخت گیر آدمی ہے، کوئی حدیث جو حضرت حیدر کرار کے نام سے آئی ہے اس کو بیچ میں سے کینچی کی طرح پڑتا ہے، کاٹتا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے بس سے باہر بات ہے کہ اس کو نہیں کاٹ سکا۔ سب نے لکھا ہے کہ ولایت ان کے گھر کے، انہوں نے ولایت تقسیم کی ہے اور قیامت تک ان کے پاس رہے گی۔ ان میں سے ہی وہ ہوگا جو حضرت غوث ثقلین کا نام لیا، جو قیامت تک بانٹے گا۔ پھر اس کے بعد یہ لائن تبدیل ہوگی، حضرت امام مہدی آخر الزمان وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اختلاف اس میں بعض لوگوں نے کیا ہے کہ وہ حسینی ہوں گے، یہ زیادہ تر اصرار شیعہ کا ہے، لیکن اس کا مطابقت دی حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری میں کہ حضرت امام مہدی کی والدہ ماجدہ حسینیوں میں سے ہوں گی، والد صاحب ان کے حسنیوں میں سے ہوں گے، کیونکہ سرکار نے اس طرح ان پر ہاتھ رکھا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس جوان کی اولاد میں سے امام مہدی ہوگا، اس جوان کے اولاد، اس کو کہتے ہیں باعتبار ما یولو الیہ، یعنی آخر یہ جوان ہونے والا ہے۔ اس کو تعبیر کرنا اس سے جو آخر انجام ہو، اس تعبیر کا نام اہل علم کے نام باعتبار ما یولو الیہ، اس جوان کے اولاد سے۔
اور یہ بھی فرمایا کہ اس کا باپ اسم ابی یطافیو اسم ابی کہ جو اس کے باپ کا نام ہے وہ میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، اور اس جوان سے ہوگا۔ اس کا مطلب اس کی ماں حسینی ہوگی، باپ حسنی ہوگا۔ اور امام ابن سیرین نے جو کتابیں لکھی ہیں، امام ابن سیرین ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کا فتویٰ صحابہ کے زمانے میں چلتا تھا۔ اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے سید محمد رسول برزنجی نے اپنی اشراط الساعہ کے اندر اس نے کہا کہ امام ابن سیرین حضرت امام مہدی کو شیخین سے بھی افضل سمجھتے تھے۔ ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ رافضی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان دونوں سے ان کو افضل سمجھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ تائید پیش کی ملا علی قاری کی۔ ملا علی قاری نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب اخبار مہدی میں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ امام مہدی آخر الزمان اس لیے ان دونوں سے افضل ہوں گے کہ ان کو سرکار نے خلیفہ رسول کہا ہے، اور ان کو سرکار نے خود فرمایا وہ خلیفۃ اللہ ہوگا۔ جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ رسول کے خلیفے سے افضل ہوتا ہے۔ اس دلیل سے انہوں نے کہا سید محمد بن رسول برزنجی یہ مدینہ شریف کے امام الحرم ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو خلفاء کی لسٹ میں امام مہدی آخر الزمان بھی آئیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ حضرت امام حسن نے خلافت کی قربانی دی ہے، لوگوں کا خون بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایسا بیٹا دیا جو سارے خلیفوں سے افضل ہے۔ یہ بات بھی کہی ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا اس سے یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی سنت تو ضروری ہے، تو کیا اگر وہ اکٹھے ہو جائے کسی رائے پر اجماع بن جائے گا؟ کہانی چاروں خلیفے اگر اکٹھے ہو جائے تو بھی خلاف اجماع نہیں بنتا۔ اجماع جو ہے کلیت مجمعین۔ حضرت امام عبدالعزیز بخاری جو پہلا شارح ہے اصول الاسلام کا، جس آدمی نے شیخ الاسلام کی کتاب اصول الاسلام کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف الاسرار۔ کشف الاسرار کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک تو غیر مجتہدین کا اکٹھ وہ مفید اجماع نہیں ہوتا، عوام کا اجماع نہیں ہوگا۔ جو لوگ اکٹھے ہو فقہا ہوں لیکن ان میں مجتہدین نہ ہوں تو ان کے اکٹھ سے اجماع نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر چاروں خلیفے مل جائیں تو یہ کلیت مجمعین نہیں ہے، یعنی اجماع کرنے والے سارے کے سارے۔ یہ میرے پاس اسامی موجود ہے، اس کے اندر علامہ حسام الدین نے، یہ 644 کے آدمی ہیں۔ علامہ تفتزانی کی جو کتاب نے توضیح طلبی وہ اس کے بعد کی کتاب ہے، یہ اس سے پہلے کی کتاب ہے۔ اس کا نام ہے اسامی کی شرح نامی۔ اور یہ مولوی عبدالحق جس نے تفسیر حقانی لکھی ہے، شوکانی کا شاگرد ہے، وہ ہے غیر مقلد ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو انفی ظاہر کرتا ہے، مگر یہ اس کی ٹھگی ہے۔ اصل میں وہ ہے شوکانی کا پیروکار ہے۔ جو نواب صدیق الحسن قنوجی ہے نا، وہ کہتا ہے میں شوکانی کا شاگرد ہوں۔ شوکانی اسے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ 3 برس کا تھا جس وقت وہ مرا ہے۔ اس کی پیدائش 1249 کی ہے اور وہ 1253 میں مرا ہے۔ تو 1253 میں جب وہ مرا ہے تو اس وقت 3 یا 4 سال اس کی عمر تھی۔ اسے پڑھنے کا زمانہ تھا اس کا، اس نے چونکہ پڑھا اس سے ہے تو اس سے لفظ بلفظ اس کی کاپی کی ہے شوکانی کی۔ اس نے لکھی ہے نامی شرح اسامی۔ اور ہمارے تمام علماء جنہوں نے اسامی کی شرح لکھی ہے وہ باقاعدہ نامی کے حوالے پیش کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ آدمی غیر مقلد ہے یا اس کا حوالہ معتبر نہیں۔ اس کا
صفحہ نمبر 200 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اختلاف پر اجماع ہو جائے، ایک کی اور رائے ہے دوسرے کی اور رائے ہے، وہ مجتہد فی مسئلہ ہے، اگر بعد میں وہ لوگ ایک قول پر اجماع کر لیں تو کہتے ہیں کہ جس پر اجماع کیا ہے اس کی حدیث خبر واحد کی ہے۔ خبر واحد ظنی دلالت ہوتی ہے، یعنی اس کا پابند کوئی نہیں ہے، لیکن دوسرا قول جو چھوڑا ہے وہ قول متروک نہیں ہوگا، لیکن یہاں لسٹ دی ہے کس کس نے کہا ہے کہ ایک قول پر اجماع نہیں کرنا چاہیے۔ من بعد صحابۃ اللہ حکم لم یظہر فی قول من سبقہ مخالفا اے بعد اجماع صحابت الاجماع من آل کل اصل بشرط اللہ یکون اجماعهم مخالفا لقول من سبقہم باب الصحابۃ رضی اللہ عنہ فہذا الاجماع بمنزلۃ الخبر مشہور ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کے دور کے بعد کا جو اجماع ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حضور کے عہد میں صحابہ کے حضور کی زندگی میں اجماع نہیں شروع ہوا، حضور کے وصال کے بعد یہ ساری کتابیں لکھیں گی کہ اجماع حضور کے وصال کے بعد ہوا ہے۔ حضور کی زندگی میں اجماع کی ضرورت کیا ہے؟ جب ضرورت پڑے سرکار سے پوچھ لیں، اسے مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو حضور کے صحابہ کے بعد اگر کوئی اجماع کرے تو وہ اجماع واجب و تسلیم نہیں ہے۔ شامی نے باقاعدہ اس کی وضاحت دی ہے کہ وہ خبر مشہور کی مانند ہے، یعنی اگر عمل کرے تو افضل بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر عمل اس سے رہ جائے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ جس اجماع کی وجہ سے اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا لازم آئے وہ ابھی میں امام شمس الائمہ سرخسی کی اصول سرخسی پیش کروں گا، جس میں امام صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ کون سا اجماع جو ہے اس کا انکار کفر ہے۔ یہاں وہ فرماتے ہیں اس صحابہ کے بعد کا جو اجماع ہے نا وہ خبر مشہور کی مانند ہوگا، وہ فائدہ یقین کا تو دے گا لیکن اطمینان کا فائدہ نہیں دے گا۔ اگر وہ عمل کی چیز ہے تو عمل کر سکتے ہیں، اگر عقیدے کی چیز ہے تو اس پر عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ثم اجماع عملہ اے من بعد الصحابۃ علی قول سبقہم فیہ اے فی ذلک القول الذی اجمعوا علیہ مخالفا بان اختلفوا اولا علی قولین ثم اجمع بعدہم علی اخذ القولین کا مسئلۃ ام الولد۔ کہتے اگر صحابہ میں کوئی اختلاف گزرا ہو، اس کے بعد وہ دو قولوں پر اختلاف ہوا ہو اور دو قول پائے جاتے ہو ریکارڈ میں موجود ہو، تو اس حالت میں ایک قول پر اگر اجماع کرنا چاہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ کسی کے فضیلت کے بارے میں ہے، قضاء کے بارے میں ہے، نکاح کے بارے میں ہے، طلاق کے بارے میں، کسی بھی بارے میں ہے جس میں اختلاف گزرا ہو، بعد میں کسی ایک قول پر وہ اتفاق کر لیں تو کیا یہ ان کو گنجائش ہے؟ آپ فرماتے ہیں جیسا ام الولد کی بیع، یعنی وہ عورت جس نے کسی اپنے میاں سے بچہ جنا ہے وہ ام الولد کہلاتی ہے۔ تو ام الولد جس وقت آدمی مرے تو خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، اس کا بیچنا وہ آدمی کے مرنے سے پہلے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ عمر، وہ حضرت عمر کے نزدیک ناجائز ہے، نہیں بیچنا چاہیے۔ وہ یجوز عند علی، اور جناب حضرت قرار کے نزدیک اس کا بیچنا درست ہے۔ ثم بعد ذلك اجمعوا علی عدم جواز لہذا قسم من الاجماع، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے عدم جواز پر نہ بیچنے پر اتفاق کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بالکل سب کا اس پر اجماع نہیں ہوا، کچھ لوگوں نے اجماع کر لیا۔ وہ سیادی وجہ وہ منزل خبر الواحد ہے، اس اجماع کی حیثیت خبر واحد کی ہے جو ظنی دلالت ہے۔ یہ تقدم والا قیاس اگر یہ اجماع دونوں برابر آ جائیں تو پھر آپ قیاس کو چھوڑ کے اس پر اجماع پر عمل کر سکتے ہیں۔
سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ایک جھگڑا تھا کہ اگر ایک عورت ہے وہ ام الولد ہے، یعنی کسی مالک کی کنیز تھی اور اس کی پشت کا اس نے بچہ پیدا کر لیا ہوا ہے، اب حکم یہ ہے جب یہ آدمی مرے گا بغیر پیسوں کے یہ عورت آزاد ہو جائے گی، کیونکہ وہ ورثے میں جائے گی اس کے بیٹے کے وراثت میں۔ تو ماں باپ ہونا یہ رکت کو مانے ہے، بیٹا ہونا رکت کو مانے ہے۔ بیٹا بس بن جائے تو بھی غلام نہیں رہے گا، باپ بن جائے تو بھی غلام نہیں رہے گا۔ تو اس عورت کا وہ بیٹا ہو جائے گا جس کا مالک بنے گا، آزاد ہو جائے گی۔ اس پر حضرت عمر فاروق کہتے اس کو بیچنا ناجائز ہے، جناب حضرت قرار کہتے جائز ہے۔ اب یہ بات چل نکلی، کہتے اس پر اگر کوئی آدمی اتفاق کر لے فہو بمنزلۃ خبر الواحد، خبر واحد کی مانند ہوگا، یتقدم علی القیاس، وہ قیاس پر وہ مقدم ہوگی۔ یوجب العمل دون الیقین، اس پر عمل کر سکتے یقین نہیں کر سکتے۔ مفید عمل ہوگا، مفید علم نہیں ہوگا۔ کل خبر الواحد جیسا خبر واحد ہے۔ سما بین وجہ کا کون ہی ادون من سائر الاقسام، اور پھر اس کا درجہ سب اقسام خبر سے نیچے ہے۔ خبر واحد کل بتایا تھا نا کہ 4 شرطیں ہیں خبر واحد کو قبول کرنے کی، 4 شرطیں پھر کہاں پوری ہوگی؟ فقال وقد اختلاف العلماء فی هذا الفصل، اس بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ حضرت علی کا قول معتبر ہے یا جناب عمر کا قول معتبر ہے، کس کا درجہ کیا بنتا ہے۔ اگر اجتماع بعد میں اجماع کر لیں تو قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فقال بعضهم وهم اہل الظواہر، بعض نے کہا ہے جو کہ ظاہری، ابو داؤد ظاہری یہ تابعین میں سے ہے، ہمارے اہل سنت اس کے اقوال کو استعمال کرتے ہیں مگر گمراہ نہیں کہتے۔ ہم براہ راست امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، ان کے قول کو چھوڑ کر کسی کے قول پر عمل نہیں کرتے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان پر مقدم ہے، باقی اور کسی کے قول کو ہم ان کے مقابلے میں نہیں سمجھتے۔ وجہ جماعت میں الاصولیین، اور اصولیوں کی ایک جماعت نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ منہم ابو بکر سیرفی، ابو بکر سیرفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اجماع نہیں ہو سکتا، ایک پر اگر آپ اجماع کریں، آپ اس کو اجماع کہتے رہیں، اس کا مقام اجماع کا نہیں ہوگا۔ ابو بکر سیرفی فقد اختلف العلماء فی هذا الفصل فقال بعضهم وهم اهل الظواہر وجماعت من اصولیین منہم ابو بکر السیرفی من الشافعیہ، یہ ابو بکر سیرفی جو ہیں یہ شوافع میں سے، وہ بھی کہتے ہیں اس کا درجہ اجماع کا نہیں بنتا۔ وہ شیخ ابو الحسن عشری، ابو الحسن عشری جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کا اجماع نہیں بنتا۔ خود حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا دعویٰ سے صحابہ میں تو اس پر اجماع ہوا نہیں۔ امام غزالی نے باقاعدہ اس میں اپنی جو المستصفیٰ ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ بات قطعاً غیر صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ افضلیت قطعیت ہے، افضلیت ثابت ہی نہیں۔ سرکار نے فضیلت سب کی بیان کی ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں پورے قرآن اور حدیث میں کسی جگہ کسی کی افضلیت کا ذکر نہیں ہے، فضیلت کا بیان ہے، افضلیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور شیخ ابو الحسن عشری وہی جو قطعیت کے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں وہ اجماع نہیں بنتا۔ وہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل بھی اسی دھڑے کے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اجماع نہیں بنتا۔ وہ الغزالی، امام غزالی بھی اسی دھڑے کے ہیں۔ وہ الجوینی، جو امام الحرمین ہے نا ان کو جوینی بھی کہتے، ان کے ابے کا نام کے ساتھ مشہور جوینی، جن کے مطلب امام غزالی کہتے ہیں سرکار کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اگر ختم نہ ہوتی تو جوینی نبی ہوتا، اتنا مبالغہ کرتے ہیں۔ کہتے بول جو جوینی وہ امام الحرمین، اس جگہ جوینی سے مراد امام الحرمین ہے، کیونکہ وہ بزرگ نیک ہونے کے اعتبار سے تو بڑی شخصیت کا آدمی ہیں، لیکن علمی اعتبار سے جو امام الحرمین ان کے بیٹے ہیں ان کی حیثیت بلند ہے،
کیونکہ یہ غزالی کے استاد ہیں. وہ نقل بعض المشائخ میرے شافعیہ، اور بعض مشائخ نے شافیوں کے جتنے بھی ائمہ گزرے سب کی طرف سے یہ کہا ہے. وہ ان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس کے بعد ان میں سے ایک پر اجماع کیا جائے تو اس کی حیثیت اجماع والی نہیں بنتی، خبر روایت کی مانند بنتا ہے. اور نبی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا لا یکون اجماعا حتیٰ یبقى المسئلہ اجتہادیہ، حتیٰ کہ پہلے جس سے اجتہادی تھا نا، اجتہادی کی تعریف کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے جس میں دو دھڑے بن گئے، دونوں کے پاس اپنے اپنے مدعا کے لیے دلائل موجود ہے، لیکن وہ دوسرے جماعت کو گمراہ نہیں کہتے، دونوں کو سمجھے وہ اہلیت رکھتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، حق پر ہیں، لیکن ان کا اکٹھ نہیں ہو سکا. وہ مسئلہ جس پر ایسی صورت پیش آئی ہے اس کا نام ہے مسئلہ اجتہادیہ، جس کا مطلب یہ ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھے، جس کا دل چاہتا ہے وہ عقیدہ رکھے. یہ مسئلہ مجتہد فی ہے، عام علماء سے یہی سنتے مجتہد فی، لیکن خود شیخ الاسلام نے مجتہد فی کی لکھا ہے، جو ان کی کتاب ہے نا اصول الاسلام، وہ اصل میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر چیک کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مجتہد فی اس کا معنی ہے، اس کا تلفظ مجتہد فی ہے، مجتہد فی نہیں. اب امام صاحب کو تو پتہ چل گیا نا ہم حنفی ہیں. ھذا لا یکون اجماعا حتیٰ یبقى المسئلہ اجتہادیہ. ابھی یہ کتاب بتائے گی کہ امام صاحب اجتہادیہ کی تعریف کیسے کرتے. یہ تو جو اجتہادی بن گیا اس کا ذکر کیا نا، اس کے بننے کا طریقہ جو ہے وہ جو میں نے بیان کیا ہے وہ اس میں ہے. کما کانت، جیسا کہ تھا، یعنی اسی طرح مسئلہ اجتہادیہ رہے گا جیسا کہ یہ اجماع کرنے سے پہلے وہ اجتہادیہ تھا. سمجھ آ گیا نا. پیچھے جتنی شکیں گزری ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ مسئلہ اجتہادیہ تھا جس میں خیر خواب کا پلتے لگاتے رہے، اجتماع کرتے رہے. جب اس کے اجتماع کا حق ہی کسی کو نہیں ہے اس پر. وہ یجوز لأحد ان یأخذ بالقول المخالف ہے، جو انہوں نے اجماع کیا نا کرتے رہے، لیکن جو قول چھوڑا ہے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے. سمجھ آ گئی بات. یہ نامی شرح سامی، اس کا صفحہ 200 ہے. یہ اس کے بدل کے یہ میری لکیریں لگی ہوئی ہے. کبھی میں مر جاؤں گا تو میرے بیٹے سید علی امام سے پوچھیں گے تو یہ میں نے اس کے لیے لکیریں لگائی ہیں تاکہ دین کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو. انشاءاللہ یہ دین کی خدمت کرے گا. ہم جتنی بھی اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں ہر جملے کے ساتھ بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ زیادہ پیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تم سے دین کی خدمت کرنے کی طمع ہے. جیسا میرے شاہ صاحب ہر قدم پر مجھے کہتے تھے تم سے پیار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے امید نہیں یقین ہے کہ تم دین کی خدمت کرو گے. وہ یجوز لأحد ان یأخذ بالقول المخالف ہے، اور کسی کو بھی یہ حاصل ہے کہ جو قول مخالف ہے اس کو عمل کرے. انہوں نے بنایا ہے جھوٹ بوٹ اجماع، لیکن ان کے اجماع کے خلاف جو دوسرا دھڑا ہے ان کے قول پر بھی عمل کر سکتا ہے. جیسا کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سوائے کبور کا اس کے اندر 55 یا 57 میں 2 الگ الگ چھاپے ہیں. اس کے اندر کہتے ہیں وہ مما تدل علی ان ہاؤنا ظنی ان المجمعین انفسهم لم یقطعوا بالافضلیت المذکورۃ بل انما ظنوها فقط وسبب ذلك انه مسئلۃ اجتہادیہ. کہتے ہیں یہ جو بحث کی ہے مختلف لوگوں کی، وہ کہتے ہیں یہ افضل ہے، وہ کہتے ہیں وہ افضل ہے، اور جن چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ یہ ظنی ہے، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اس کے افضلیت کا دعویٰ کیا ہے اس اجماع کے بعد اس کو ظنی قرار دیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا سبب جو ہے یہ ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادیہ ہے، اجتہادیہ ہے، جنہیں دونوں دھڑوں کی رائے آپس میں ٹکراتی ہے اور دونوں کے پاس اٹل دلائل موجود ہے۔ کوئی ان کو افضل کہنا چاہے تو کہے جس کے پاس وہ دلائل ہے، اور جس کے پاس افضلیت کسی دوسرے کی افضلیت کے دلائل ہے وہ بات بیان کرے۔ اور امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر 5 جگہ یہ مسئلہ لکھا ہے، اجماعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ اما ابو بکر او علی۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضور کے بعد ساری مخلوق میں سے سب سے افضل یا ابو بکر ہیں اور یا حضرت علی قرار ہے۔ اس سے وہ جو اٹکل پچو بنایا ہوا ہے، من فضل الشیخین و حب الختنین فهو سنی، یہ امام صاحب کے ذمہ لگاتے ہیں کہ امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو شیخین کو افضل سمجھے اور ختنین کو ان سے پیار کرے وہ سنی ہے۔ اب یہ رائے تو اجماع امت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اجماع امت کے خلاف تو کسی کو فیصلہ دینے کا حق نہیں ہے۔ 5 جگہ لکھا ہے۔ آگے وہ تعویلیں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن جہاں تک اجماع ہے وہاں تک تو مانتے ہیں، لیکن جہاں تک وہاں ان کے آگے تعویلات شرعی طور پر دلیل نہیں ہے، اجماع دلیل ہے، جہاں تک دلیل ہے وہاں تک مان لیا ہے، جہاں تک ان کے اپنی ذاتی رائے پاس رکھے۔ ودلیلهم هذا ان فی ذلک الاجماع لم یحصل اتفاق الامہ۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہا اجماع امت کو دلیل کہا ہے، 2-4 مولویوں کو نہیں اجماع کہا۔ امام صاحب کا یہ مسلک ہے کہ یہ 2-4 مولویوں کا فیصلہ نہیں، امت کے جتنے مجتہدین ہیں جب تک کلیت مجمعین نہ ہو اجماع نہیں کہلاتی ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ عبدالعزیز بخاری جو پہلے شارح ہیں اصول الاسلام کے، وہ کتاب ہے اصول الاسلام شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امت کے علماء ربانی کے سب کے اجماع کا نام، اکٹھ کا نام کلیت مجمعین شرط ہے۔ کلیت مجمعین یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دلیلوں حاضہ ان فی ذالک الاجماع لم یکسل اتفاق الامہ۔ اس میں امت کا اتفاق حاصل نہیں ہے، چند مولویوں کا اختلاف ہے، اتفاق ملا ہے۔ لأن فیہ قول مخالفا وهو قول من سبقهم فیہ مخالفا، اس میں قول مخالف موجود ہے، اور پہلے یہ گزرے مر گئے نا، مرنے سے قول تو باطل نہیں ہوتا نا، مرنے سے وراثت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، قول باطل نہیں ہوتا۔ اگر وہ زندہ ہوتے اختلاف ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کہا جس طرح زندگی میں ان کا قول معتبر ہے، وفات کے بعد بھی قول معتبر ہے۔ امام صاحب کا طریقہ استدلال بڑا ٹھاٹھ کا ہے۔ علم یبطل قولہ بموتہ، ان کی موت کے ساتھ ان کا قول باطل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب اس جگہ اگر موت سے قول باطل ہو جائے تو پھر سارے مذاہب باطل ہوں گے، کیونکہ جنہوں نے مذاہب کو ترتیب دیا ہے، کتابیں لکھی ہے، یہ ان کے قول ہے۔ اگر موت سے قول باطل ہوتا ہے تو سارے مذاہب باطل ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ نامی شرح اسامی لکھنے والے کتاب لکھنے والے جو ہیں ان کا نام ہے اسام الدین، 644 سن وفات ہے، اور یہ کتاب توضیح تلویز سے پہلے کی ہے۔ علامہ تفتزانی کا 795 سن وفات ہے، اس کا 644 سن وفات، اس کا مطلب اس سے پہلے آخری فائنل کتاب یہی تھی۔ انہوں نے کتاب کو کچھ مشکل کیا ہے، اس کے مسائل کو آسان نہیں کیا۔
اس وقت فیشن اس طرح کا تھا کہ مولانا لوگ علمی اصطلاحات استعمال کرتے تھے کہ جن سے کلام زیر بار ہو جائے، پڑھنے والے کو سمجھ کچھ نہ آئے، یہ علمی کمال سمجھا جاتا تھا۔ فلاں نے وہ کتاب اتنی مشکل لکھی ہے، دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ذرا جامعی ہے نا، ان کا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ضیاء الدین، تو کسی مولوی کو بڑے فخر سے بتایا کہ میں نور الدین عبدالرحمٰن جامعی کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ جو نظمیں وغیرہ لکھتا لیتا ہے شاعر ہے جو، ان کا بیٹا تو کو غیر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اپنے باپ سے بات کر کے آؤں گا۔ جا کے بتلایا قافیہ پڑھنا تھا، قافیہ کی شرح لکھ کے بھیجی، کہا یہ استاد کو کہو پڑھے، خاک بھی سمجھ رہا ہے۔ پھر وہ لے کے واپس آیا، کہا استاد ابے سے کہو اس کو آسان کرے۔ 3 مرتبہ اس کی تصحیح کی، پھر بھی سمجھنے میں دقت ہے۔ قافیہ پڑھنے پڑھانے والے طالب علم آج بھی دنیا میں بہت کم ہیں۔ اب وہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح کے اجماع کو دلیل ٹھہراتے، یہ جلد اول ہے، اصول السرخسی کی، صفحہ 318 ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس اجماع میں آل بیت رسول شامل نہ ہو وہ اجماع نہیں ہوتا۔ مولوی تو سید کے نام کو ہی برا سمجھتے ہیں، اب ان کے خاطر شہیدوں کو مارا تو نہیں جا سکتا نا، آخر وہ بھی انسان ہیں۔ اگر آل رسول کی حیثیت سے زیادہ عزت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو انسان تو شمار کریں۔ ہر ایک مولوی کا نام لکھتے بڑی سمار کے، کوئی آگے علامہ، کوئی پیچھے علامہ، کوئی نور اللہ برکتہ، کبھی قدس سرہ۔ یہ قریب آ کے دیکھ لو، وما رآہ المسلمون حسنا وما اشبہ ذلک، کتاب کے جو مصادر ہیں علم دین کے، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھی ہے، اور جو اس کے مشابہ ہے یعنی اجتہاد، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ وفی ھذا بیان ان ما اجمع علیہ الصحابۃ فہو بمنزلۃ کتاب، بمنزلۃ ثابت بالکتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جس بات پر اجماع کریں وہ ایسا جیسا کتاب سے اور سنت سے ثابت ہے۔ فی کون مکتوب بھی، اس بات میں کہ وہ قطعی ہے، اٹل ہے۔ حتیٰ یکفر جاہد، حتیٰ کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ وہذا اقوی ما یکون من الاجماع، اور یہ جو ہے سب اجماعوں میں وہ مضبوط اجماع ہے۔ اور فی کون، اچھا آگے، ففی صحابت اہل المدینہ، جن کا نام لیا صحابہ اجماع کریں، ان میں کون بات ہے؟ ادھر سرکار کی وجہ سے تمام اہل علم مدینہ سے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ اطرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کے اہل بیت، ولا خلاف بین من یعتد بقول ان ھذا الاجماع حجۃ موجبہ، اور جہاں تک جن کو کچھ شمار کیا جاتا ہے نا، ان کے نزدیک یہ متفقہ بات ہے کہ تمام صحابہ کرام اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل بیت رسول کئی صدیوں تک حضرت اہل کرام کو سب سے افضل سمجھتے رہے، پھر اجماع کہاں بنا؟ اب اللہ قبول فرمائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی ہے، ریاض النظرہ محب الدین طبری نے لکھے، اس کی شرح پہلے گزر چکی تھی اس لیے اس کا بیان نہیں کیا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ما کنہ فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کنہ فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل احدا بابی بکر ثم عمر ثم عثمان اور ثم ندر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بین احدہم، کہ حضور کے زمانے میں ہم لوگ کسی کو حضرت صدیق رضی اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر کنہ نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بین احدہم، اور اس کے بعد ہم ذکر چھوڑ دیتے تھے، صحابہ میں سے ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ جب یہ بات کہی تو اس وقت بولنے والا بولا، اس نے کہا فَأَيْنَ عَلِيٌّ، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ہوا من آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی منزلتہ الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما اَلَتْنَاهُم من عملہم من شیء۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے، جو لوگ بزرگ گزرے ہیں ان کی اولادوں نے عمل میں تو پیروی نہیں کی، عقیدے میں پیروی کی، تو عمل کی کمزوری کے باوجود ان کو اٹھا کے ان کے بزرگوں کے ساتھ ملائیں گے، تو جو حضور کی اولاد کو اٹھا کے سرکار کے ساتھ ملائیں گے وہ سب سے افضل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس میں کوئی صحابی شریک ہے، کوئی صحابی شریک نہیں ہوگا، صرف اولاد شریک ہوگی۔ اب بتا، اس نے کہا میں امت کی بات کر رہا تھا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد۔ علامہ دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے، اس بار شاید پہلے گزر چکی ہے بحث، اس لیے اس کو دوبارہ نہیں دہرایا۔ انہوں نے کہا ہم جو آل بیت ہیں ہمارے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات سرکار کے اپنی زبان کی ہے۔ پھر اس پر فتویٰ دیا امام احمد ابن حنبل نے، انہوں نے کہا بیٹے ان کے درجے کے بارے میں کیوں پوچھتے، یہ جو میں نے بتایا امت میں درجہ ان کا سب سے افضل ہے، اہل بیت میں تو درجہ افضل نہیں ہے، اہل بیت جیسا کوئی لا یقاس بنا احد، یہ نکرہ ہے، سیاق میں نفی کے آیا ہے، اس لیے کوئی فرد بھی نہیں بچے، یہ استغراقی ہوگا، تمام دنیا کو اکٹھا کر لو، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی تھی نا، یہ بخاری میں ہے، لیکن دوسری جگہ عبداللہ بن عمر کی حدیث پر فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے، جب مختار للفتویٰ ہو جائے اس کو پھر دوسری روایتوں پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا بولو من اشفع لہ یوم القیامۃ من امتی آل بیتی ثم الاقرب فالاقرب ان من القریش ثم الانصار ثم من آمن وتبعنی من آل الیمن، پھر اپنی امت میں سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر اس کے بعد جو قریبی زیادہ قریبی ہوئے ان کی قرابت کی ترتیب سے قریشیوں کی کروں گا، اور پھر میں جو یمن کے لوگ مجھ پر ایمان لائے اور میری مدد کی ان کی کروں گا، ثم سائر العرب، پھر باقی عربوں کی کروں گا، ثم العاجم، پھر اجمیوں کی کروں گا، ومن اشفع لہ اول افضل، جس کی پہلی شفاعت کروں گا وہ افضل ہے۔ تو اس سے کیا بات ملتی ہے کہ یہ حدیث جو پہلے انہوں نے بیان کی ہوئی ہے یا انہوں کے نسیان ہوا ہے، اور یا یہ کہ ان کو وہ منسوخ ہے ان کے نزدیک، واضح ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت یہ حدیث ان کے پاس موجود ہے، اس کو صحیح لکھا انہوں نے، اب تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ختم کی چیزیں لاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے، جو دوستوں نے پڑھ کے دیے ہیں، سب اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما، اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فرما، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کے ارواح مقدسہ کی فرما، نبی پاک علیہ السلام کے تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد مجاہد حسنین کریمین خاتون جن بولہ شہیدان دست کربلا، ائمہ اہل بیت کے ارواح مقدسہ کی فرما، اور
بالخصوص حضرت ابو صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر قرار، اشرف مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدس کے ساتھ، تمام تابعین، تبع تابعین میں جتنے صحیح العقیدہ گزرے سب کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ اور اے اللہ اپنے حدیث پاک کے صدقے میں جتنے دنیا میں اولیاء اللہ گزرے سب کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما۔ سب سے پہلے حضرت غوث سکرین پیروں کے پیر دست کے بعد سبحانی، خواجہ غریب نواز سلطان سرکار، دادا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شیر شاہ بخارا، سید ابوالحسن شاذلی اسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما، اور خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ شہاب الدین سروردی، سید بہاؤالدین نقشبند شیر شاہ بخارا کے روایت فرما، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی اللہ ثانی پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ کے روایت فرما، خواجہ محمد قاسم مولوی، خواجگان کمکول شریف، خواجگان پناک شریف، سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے روایت فرما، اور خواجگان ٹانگری شریف، خواجہ محمد فاضل صاحب، خواجہ محمد علی صاحب، خواجہ حیات محمد صاحب، خواجگان بابلی شریف، اور خواجگان تھیال شریف، خواجگان تیراج شریف، چوراج شریف، عیدگاہ شریف، بسان شریف کے اولیاء اللہ کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، اور خواجگان بغار شریف، خواجہ محمد یعقوب صاحب، خواجہ عبدالرحمٰن، خواجہ محمد ہاشم، خواجہ عثمان دامانی، خواجہ دوست محمد قنداری، خواجہ احمد سعید بدری، اور خواجہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کے ربار کو صاف فرما، اور اعلیٰ فاضل بریلوی، علامہ عبدالقادر بدایوں نے، حضرت علامہ عبدالفضل کے ربار کو صاف فرما، فضل امام خیر آبادی، فضل خیر آبادی، سید لارڈ حسین شاہ گلبرگ شریف والے، خواجہ نظام الدین علی بابو الہی قطب الدین بختیار کاکی، نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب ربیہ کجوری، خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ کے آبا و اجداد اولاد اجداد کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، خواجگان کلیام شریف کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، اور میرے جد کریم سید شاہ محمد غوث اچھی، سید مبارک حقانی، عبداللہ ربانی، محمد روحانی، سید القادر جیلانی، سید العابدین علی گوری، شاہ محمد غوث بالا پیر، خواجہ احمد گاج بخش، سید موسیٰ پاک شہید، اور علامہ پیر عبدالقادر لاہوری، شاہ عبدالوہاب لاہوری، شاہ چراغ لاہوری، سید شمس الدین خان محمد لاہوری، سید شاہ محی الدین احمد، اور کہ صاحبزاد سلطان علی شاہ، اور احمد علی شاہ، محمد علی شاہ، مراد علی شاہ، اور مرزا علی شاہ کے صاحبزادے سید امیر علی شاہ، سید امیر علی شاہ، شیر علی شاہ، اور میر علی شاہ، احمد علی شاہ، محمد علی شاہ، خواجگان پگواڑی گلا، خواجگان کنوا شریف، خواجگان میر گالا شریف، خواجگان بڑا شیر شاہ، خواجگان خرد سیدہ کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، اور سید نور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بازار ڈائن میں آگے علاقہ ان کی روح کے ساتھ فرما، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خربتی، اشتاری، ادرکابی، اندراویہ، کبرویہ، اویسیہ، غلامتیہ، تمام صلاح سے اولیاء اللہ کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، اور بالخصوص میرے جد کریم سید پیر عالم شاہ، حبیب شاہ، غفور شاہ، جلال شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روبار کو ایصال فرما، اور کیا آبا و اجداد اولاد مجاد کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، میری مائی صاحب سید ابی جان فاطمہ بھائی امام بیر صاحبہ کی فاطمہ فاطمہ کے روبار کے ساتھ فرما، تمام زمرائے اولیاء اللہ کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، اے مولا کے صدقہ مدینے والی سرکار کا مشکل آسان فرما، مولا کریم کل روئے زمین میں جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میرے وفادار دنیا سے گئے، اور کے قبروں میں ثواب پہنچا، ایصال فرما، قبر قیامت آسان فرما، ان کے پاس مادگان میں خیر برکت فرما، جن لوگوں نے میرے باپ دادے کے ہاتھ پر بیعت کی وفادار گزرے، سب کے ارواح مقدسوں کے ساتھ فرما، اور یہاں
والتم اسٹور میں میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو میرے مریدوں کے علاوہ ہیں، اللہ کریم اپنے ابھی پاک کے صدقے ان پر میرے بیانی فرما۔ وہ مرید نہیں تھے لیکن مریدوں جیسی وفا کی ہے، اللہ کریم جو مر گئے ان کے قبر منور فرما، جو زندے ہیں ان کو ترقی عطا فرما، اللہ کریم جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے، اور جو کلمات طیبہ پڑھے گئے ان کی برکت سے، جن بزرگوں کا ذکر کیا گیا ان کی برکت سے، جو مجلس میری مجلس میں آئے ہوئے دوست ہیں، جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ طویل میں نیک وقت عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کو پر مقدمات نجات عطا فرما، معاشی غربت سے نجات عطا فرما، مسائل کو حل فرما، اور اللہ کریم اپنے حبیب کی ذات پاک کا صدقہ مشکل آسان فرما، دربار جان شریف کے معاملات میں جو مشکلات ان کو حل فرما، اور کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما، اور انمار کے مسلمانوں کو مصیبت سے نجات عطا فرما، اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما، ترکیہ کو گیس اور تیل کی مشکلات ہے اللہ کے حوصلہ حل فرما، پاکستان میں جو سیاسی افراتفری ہے اس میں اہل حق کو غلبہ عطا فرما، اور جو دین کو لوٹنے والے ہیں، ملک کو لوٹنے والے ہیں، خیانت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کریم مسلمانوں کو ان سے نجات عطا فرما، مشکل آسان فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وسلم۔